جیسے ثاقب صاحب نے کہا اسی طرح سے آرگنائز ہو سکتی ہے کہ اس کی اسٹینڈنگ کمیٹیز کو کام کرنے کا موقع دیا جائے، بزنس کونسلز کو کام کرنے کا موقع دیا جائے، اور فیڈریشن کا جو ٹاپ مین ہے یعنی اس کا جو پریزیڈنٹ ہے اور اس کی جو ٹیم ہے وہ پروفیشنلز ہوں، سمجھدار ہوں، اور وہ ان چیزوں کو سیاسی طور پہ نہیں دیکھیں الیکشن لڑ رہے ہیں، دس از اے پولیٹیکل پروسیس، لیکن اس کے بعد جب آپ آ جاتے ہیں سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر سیاست کی بجائے پھر پروفیشنلزم ہونا چاہیے. تو اگر آپ اس کو پروفیشنلزم پہ لے کے چلیں گے اور اس کے بعد جو آپ کے پاس اسٹاف ہے، جو آپ کے پاس امپلائیز ہیں، وہ اگر ٹرینڈ ہیں، ان میں پی ایچ ڈیز ہیں، ان میں ریسرچرز ہیں، اور آپ آر این ڈی صحیح طریقے سے آپ کر رہے ہیں. دنیا میں آپ دیکھتے ہیں آر این ڈی کے بارے میں عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیٹا کمپائلیشن ہے، آپ نیٹ سے ڈیٹا نکال رہے ہیں اور اس کو کمپائل کر رہے ہیں. آر این ڈی، اوریجنل آر این ڈی کیا چیز ہوتی ہے، دنیا کی سکسیس سٹوریز کیا ہیں، کس طریقے سے ہمارے یہاں اکانومی بہتر ہو سکتی ہے. تو یہ سارے کام جب ہم اس میں کرتے ہیں فیڈریشن میں تو آپ کی ریلیونس ہوگی، تو آپ کا اسٹیٹ بنے گا، تو آپ کی کوئی بات سنے گا. کوئی اصول ہوگا یا نہیں ہوگا. آپ چھٹے نمبر پہ ایک آدمی کو اگر لے کے آ رہے ہوں گے جس کا کوئی میرٹ نہیں ہے تو پھر اب اس لڑائی کو کیا کہا جائے. ہو سکتا ہے میں اس بات کو کہہ رہا ہوں میرٹ کی لڑائی ہے، آپ کی شخصیت کی لڑائی ہے. لڑائی تو شخصیتوں کی ہے نا. ایک بندہ نمبر 1 پہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو دی ہے، بہت اچھی ہے، ریئلی اپریشیٹ. اس سے کنسٹرکشن انڈسٹری میں جان پڑ گئی، اس کے ساتھ اس کی جو رائل انڈسٹری تھی اس میں بھی جان پڑ گئی. ایسی آپ اکراس دی بورڈ ایک انڈسٹری کو فیسلٹی دیں کہ جو لوگ بھی پیسے لے کر کے انڈسٹری پہ بھی آ رہے ہیں وہ اس سے نہ پوچھا جائے ذریعہ، جس طرح آپ نے کنسٹرکشن انڈسٹری میں کیا. اور جو مشینری آ رہی ہے اس پہ سیل ٹیکس ڈیوٹیز وغیرہ کی باتیں کوئی پیسہ نہ لے، ملک پہ انڈسٹری لگے گی تو گورنمنٹ کو ریونیو بھی آئے گا، اور جو آگے آنے والا طوفان ان امپلائمنٹ کا وہ بھی ایڈریس ہو سکے گا. میں آپ سب کو آپ کے بہاف پہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری پارٹی اور ہم جیتے ہیں تو ہمارا پرائم آبجیکٹو ہوگا کہ ملک کے اندر ایک انڈسٹریل انقلاب لے کر کے آئیں اور گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھیں اور ہر طرح سے احتجاج کے ساتھ. اور اس پر ضرورت ہے اس ملک کے اندر کہ ہمارا انڈسٹریل انقلاب جو ہے وہ آنا چاہیے. میں آپ سے زیادہ یہ ہے کہ ہماری جو فورن ریمیٹنسز ہیں الحمدللہ وہ بھی بڑھ رہی ہیں، لیکن ایک خدشہ یہ ہے کہ شاید وہ ٹیمپریری بڑھ رہی ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو کر کے واپس اپنے ملک واپس آ رہے ہیں اور جو ان کی جمع پونجی وہاں وہ واپس آ رہی ہے. اور اگر ہم نے اس وقت ان امپلائمنٹ کو ایڈریس نہیں کیا تو آپ یہ دیکھیے اگر گراف اٹھا کے تو کووڈ کے بعد بھی جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ تھوڑی تھوڑی خراب ہو رہی ہے. اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اسٹریٹ کرائم بڑھنے کا سب سے بڑا جو انڈیکیٹر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے. ان امپلائمنٹ کس طرح کم ہوگی؟ وہ اس طرح ہوگی کہ ملک میں انڈسٹری لگے گی، ملک میں روزگار مہیا پرائیویٹ سیکٹر کر سکتا ہے. ابھی تک میری پچھلے 3 آئندہ 1-2 مہینے میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. لیکن ہمارا جو ایک صرف جو موٹو ہے آنے کا وہ ہے اس ملک کی خدمت کرنا. لیکن اگر ہم اقتدار میں ہو یا نہ ہو لیکن فیڈریشن کو جو اس کی عزت ہے وہ عزت دینی چاہیے. اور جب بھی آپ گورنمنٹ اسمبلی میں فیصلے کریں اس کو فیڈریشن کو اور ووٹ دینا چاہیے کیونکہ فیڈریشن جو ہے وہ ایپیکس باڈی ہے. دوسرا جو کراچی میں سلسلہ ہوا ہے ابھی ₹2.79 صرف کراچی کے لیے ریٹ جو ہے بجلی کے بڑھا دیے گئے. اگر آپ سب لوگوں کے پاس بل آ رہے ہوں گے اگر آپ دیکھیں تو اس میں اور اخراجات کے الیکٹرک لگا کے تقریباً 1/3 بل جو ہے وہ بڑھا دیے. آپ گھروں کے بھی سب آپ نے بل اس مہینے آپ کا آئے تو وہ دیکھیے گا اور اس کی کوئی کسی قسم کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. تو میں آپ لوگوں سے یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر ہم اقتدار آ گئے تو اس نہ صرف پورے ملک کے لیے تو ہے ہی ہے لیکن اس شہر کے لیے خاص طور پہ جو بجلی کے در بڑھا رہے ہیں کہ الیکٹرک اس طرح سے اور اس میں ہڈن چارجز بہت سارے ڈال دیے اس کو ہم پورا وہ کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ کوشش کریں گے گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے کب کیا جائے. حالانکہ آج ہمارے پاس ہم فیڈریشن میں نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود عمر ایوب کے ساتھ میری بھی 2 یہ دعا ہے. میں اس پہ منیر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ میں تو شکریہ ادا کرنے والا تھا میاں صاحب کا لیکن انہوں نے تو نہیں نا دونوں کا شکریہ ادا کریں تو میں دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انکنڈیشن ہمارا یہ معاہدہ ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں ضرورت ہے میں نے الحمدللہ کراچی چیمبر میں بھی ایکٹنگ پریزیڈنٹ کافی عرصے سرو کیا، سینئر وائس پریزیڈنٹ سرو کیا. اس کے علاوہ میں نے فیڈریشن میں
वाइस प्रेसिडेंट भी सर्व किया, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी सर्व किया। लेकिन जो इस वक्त मुल्क की मौजूदा इकोनॉमी की सूरत हाल है, मैं समझता हूँ हमें एक बड़ी बेहतरी की तरफ जाना है, और ये एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क है जिसको हमने पूरा करना है इंशाल्लाह अपने दोस्तों की मदद से। मैं समझता हूँ कि मैं दरख्वास्त करूँगा कि इलेक्शन के बाद हम पूरी बिजनेस कम्युनिटी एक होके इंशाल्लाह ताला जो इस वक्त मुल्क के चैलेंजेस हैं, खास तौर पे देखिए इस मुल्क में इस वक्त जो इस साल एक बड़ी बेहतरी आई है, हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कम हुआ है और कंट्रोल हो गया है। लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये चलेंगी नहीं इस तरह से जब तक हम अपनी एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ाएंगे। और एक तरफ ये ऐलान किया जा रहा है कि महंगाई को कम करेंगे, दूसरी तरफ जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, खास तौर पे इसमें बिजली के रेट और गैस के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, और अभी ऐलान किया जा रहा है कि शायद अगले 4 महीने गैस अवेलेबल भी ना हो। तो सबसे बड़ा जो फेडरेशन का किरदार है जो करना चाहिए वो गवर्नमेंट के साथ बैठ के पहली प्रायोरिटी इंडस्ट्री को देनी चाहिए, बजाय इसके कि आप प्रायोरिटी जो है वो किसी दूसरे सेक्टर को दें। तो अगर हम इंशाल्लाह मुंतखब हो गए तो उससे पहले गवर्नमेंट से बात करेंगे कि आप गैस जो है वो इंडस्ट्री को प्रायोरिटी पे दें। इसी तरह अभी हाल ही में एक तरफ ये ऐलान किया गया कि आप महंगाई कम करें, दूसरी तरफ बिजली के रेट बढ़ा दिए गए और गैस के रेट बढ़ा दिए गए। हमारा सिर्फ मुताबा ये है कि अगर हमने अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी है एक्सपोर्ट की, जो बहुत जरूरी है, बगैर एक्सपोर्ट बढ़ाए हमारी सर्वाइवल नहीं है। लिहाजा उसके लिए जो भी किसी वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप यूटिलिटीज के बिल बढ़ाते हैं, पहले फेडरेशन को ऑन बोर्ड लें। देखिए जैसा अभी मेरे गायब ऐसे मुनीर साहब ने कहा कि ये रेट बढ़ा देते हैं और हमें कहीं ऑन बोर्ड नहीं लेते। बिजनेसमैन को बुलाया और एक आदमी को फेडरेशन से नहीं था। आइंदा 1-2 महीने में इंशाल्लाह ताला जो है वो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन हमारा जो एक सिर्फ जो मोटो है आने का वो है इस मुल्क की खिदमत करना। लेकिन अगर हम इक़्तिदार में हो या ना हो, लेकिन फेडरेशन को जो उसकी इज्जत है वो इज्जत देनी चाहिए। और जब भी आप गवर्नमेंट असेंबली फैसले करें उसको फेडरेशन को ऑन बोर्ड देना चाहिए, क्योंकि फेडरेशन जो है वो एपेक्स बॉडी है। दूसरा जो कराची में सिलसिला हुआ है, अभी 2 रुपये 79 पैसे सिर्फ कराची के लिए रेट जो है बिजली के बढ़ा दिए गए। अगर आप सब लोगों के पास बिल आ रहे होंगे, अगर आप देखें तो उसमें और अखराजात के इलेक्ट्रिक लगा के तकरीबन 1/3 बिल जो है वो बढ़ा दिए। आप घरों के भी जब आपने बिल इस महीने आपका आए तो वो देखिएगा, और उसकी कोई किसी किस्म की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो मैं आप लोगों से ये भी वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह अगर हम बरकरार आ गए तो इस न सिर्फ पूरे मुल्क के लिए तो है ही, लेकिन इस शहर के लिए खासतौर पे जो बिजली के दर बढ़ा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक इस तरह से, और इसमें हिडन चार्जेस बहुत सारे डाल दिए, उसको हम पूरा वो करेंगे और इंशाल्लाह ताला ये कोशिश करेंगे गवर्नमेंट के साथ बैठ के कब किया जाए। हालांकि आज हमारे पास हम फेडरेशन में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उमर अयूब के साथ मेरी भी 2 या 3 दिलाया और इंशाअल्लाह मिल के ये इलेक्शन लड़ेंगे। और खालिद तवाब साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और मुख्तार साहब जो हमारे फेडरेशन के 2021 के लिए कैंडिडेट्स हैं, प्रेसिडेंट और सीनियर नायब सदर के लिए इंशाअल्लाह वो मुंतखब होंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा खालिद तवाब साहब से कि दोनों ग्रुपों की जानिब से वो आपने देखा कि कम्युनिटी मुल्क के लिए बेहतरी के लिए हमने हाथ बनाया है और इंशाअल्लाह इसके अच्छे नतीजे आप लोग देखेंगे। 2 स्टेटमेंट आज दी गई जो चाहूंगा कि आप लोग अपना आज के रिपोर्टिंग हिस्सा बनाएं। एक तो पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी ने फेडरेशन गवर्नमेंट से, यूपीजी से और यूपीजी से उन तमाम बयान को की मजम्मत की है जो हमारे आर्म फोर्सेस के खिलाफ और हमारे कमांडर्स के खिलाफ है। लिहाजा हम बिजनेस कम्युनिटी उसके हिमायत बिल्कुल नहीं करते। हम मशकूर हैं और तारीफ करते हैं अपने फौज की और अपने कमांडर की जिन्होंने पाकिस्तान को हर मुश्किल के वक्त में बचाया। और दूसरे फ्रांस के जो खातों की थी उस पर भी बिजनेस कमेटी पूरे पाकिस्तान की मजम्मत करती है। और अगर कोई स्टेज इस तक पहुंचा कि हमें बाइकआउट करना पड़ा, तो जैसे मुनीर साहब ने बताया है कि ट्रेड डेफिसिट हमारा ज्यादा नहीं है, $400 मिलियन की एक्सपोर्ट है, $400 मिलियन की इम्पोर्ट है। तो हम वो भी करने के लिए मुस्कुराते हुए इंशाल्लाह ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे।
اب میں ریکویسٹ کروں گا ان کے ساتھ ہم نے طے کی ہیں وہ ان اے سینس بیٹرمنٹ آف دی بزنس کمیونٹی ہوں گی. اگر یہ اس اگلے آنے والے سال میں انشاءاللہ اللہ پاک ان کو کامیابی دے گا, اگر وہ اس کو پورا کرنے میں ناکام دکھے تو ہم اگلے سال اگین آپ سے ٹائم لے کر ان کے خلاف یہاں بیٹھے ہوں گے. تو یہ ایک بہت ضروری عمل ہے کہ ہم نے بزنس کمیونٹی کی خدمت کرنی ہے. میاں ایس ایم منیر صاحب کی تو ایک واضح پالیسی معلوم ہے, ان سے ہماری نشستیں پچھلے 2018 سے چلتی رہی ہیں. ان کا تو ویژن بڑا کلیئر ہے کہ انہوں نے کام کرنا ہے, لیکن چونکہ وہ سینئر ہے, پیٹرن ان چیف ہے, وہ پیچھے سے بیٹھ کے اوپر سے چیزوں کو دیکھتے ہیں. گراؤنڈ فورس پہ تو ہم جیسے لوگ ہو گئے یہ کام کرتے ہیں, جیسے ابھی خالد طواب صاحب آ رہے ہیں یا پچھلے دنوں میں حنیف قوت صاحب الیکشن لڑے ہیں, بیگ صاحب لڑے ہیں, یہ ان کی ٹیم ہے. اب اگین ہم بھی ان کی ٹیم میں میرے حساب سے الائنس کی صورت میں شامل ہو رہے ہیں, تو ہم نے سب نے مل کے بزنس کمیونٹی کی خدمت کرنی ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں کو ہمارے اس گروپ میں کوئی لے دے کی سیاست, کوئی پوسٹوں کی سیاست, کوئی کرسیوں کی سیاست یہ نہیں دکھے گی. اور یہ ایک آپ لوگوں کے پلیٹ فارم سے ایس ایم منیر صاحب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ ہم نے پہلے بھی اپنے ایجنڈے میں ڈالا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو ایوارڈ دیے جاتے ہیں اس پہ کم سے کم جو ہے نا جو بھی خرچہ ہو, چاہے ہم خود ویل ٹو ڈو لوگ ہیں, سب بزنس مین ہیں, بڑے بزنس مین ہیں, ہم کر کے دے سکتے ہیں, لیکن یہ ایوارڈ کے پیسے بالکل نہیں لینے, یہ ہم نے ایک میک شور ٹیم سے لینی ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کو فیڈریشن انشاءاللہ پوری چیز انسان غلطیوں کا پتلا ہے. شاید 5 سال انہوں نے پہلے کچھ طریقے ایسے کیے تھے جو ہمیں ناپسند تھے, اصلاح سے ہر چیز ٹھیک ہو سکتی ہے. انشاءاللہ یہ آنے والا سال پاکستان کی اکانومی میں اور سب سے پہلے فیڈریشن کا جو اسٹرکچر ہوگا وہ آپ لوگوں کو کافی چینج دیکھے گا باقی سالوں سے. کلب کے صدر, یہاں کے تمام میڈیا کے نمائندے, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمیں اپنا الائنس یہاں پہ اناؤنس کرنے کے لیے ہمیں یہ موقع, یہ پلیٹ فارم فراہم کیا. باتیں تو ایسے منیر صاحب اور میاں زاہد صاحب کیونکہ بڑے بھی ہیں, انہوں نے تقریباً آلموسٹ ساری ہی کر دی ہیں. میں اس میں تھوڑی سی اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جیسا آپ میں سے کچھ ساتھی شاید ہمارے کل کے فنکشن میں بھی تھے جس میں ہم نے اپنی پارٹی کا انوگریشن کیا تھا. ہم نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ نظریہ ایک چیز ہوتی ہے, رولنگ گورنمنٹ یا رولنگ گروپ کو چھوڑ کر کے آنا یہ نظریاتی لوگوں کا کام ہے. اس میں آپ لوگ کا کچھ سوالات آئے میاں صاحب سے کی گئی, میرا دل چاہا پھر آف دا ریکارڈ میں نے اس کا تھوڑا سے تردید بھی وضاحت بھی کرنی چاہیے. ہم اس الائنس میں کچھ لے دے کی سیاست پہ یہ پہلے تو ہم یقین ہی نہیں رکھتے ہیں, اور اس چکر میں ہم ان کے پاس الائنس کر بھی نہیں رہے ہیں. خالد طواب صاحب کو اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے میں ایک حساب سے میرے بھائی بھی ہیں, بڑے بھی ہیں, میں ان کو وارن بھی کرتا ہوں کہ جو ہم نے بیٹرمنٹ آف بزنس کمیونٹی کے لیے جو بلوچستان اسپیشل پسماندہ صوبہ ہے, میں چونکہ بلوچستان سے تعلق رکھتا ہوں تو اپنے گھر کی بات, پورا ملک کی میرا گھر ہے, لیکن یہ جتنی بھی اسکیمز آپ کے سامنے آئی ہیں اس میں ہم نے بڑی ان کو انپٹ دیا ہے, اور میرا خیال ہے کہ 90-95% ہماری تجاویز کو انہوں نے اس میں انکلوڈ کیا ہے. تو جو بھی پرائم منسٹر نے تجویز اسکیمیں دی ہیں بہت اچھی ہیں, ہم ان کی تائید بھی کرتے ہیں, اور اس کو مزید امپروو کرنے کے لیے ہمارا ان کے ساتھ تعاون انشاءاللہ رہے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جو فیڈریشن میں انشاءاللہ 1 جنوری سے نئی قیادت آئے گی وہ اور زیادہ اکانومی کے حوالے سے بہتر پرفارم کرنے کی پوزیشن میں ہوگی. میں آپ لوگوں کا ایک دفعہ پھر بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ایک چیز اور جو بھی ایس ایم منیر صاحب نے بھی کہی آرمی کے رول کے حوالے سے, تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اب بھی ہمارے شہر کے لیے بھی جو 411 ارب روپے کا پیکج جو بھی اپروو ہوا ہے اس میں بھی ان کا 1100 روپے کا جو پیکج ابھی اپروو ہوا ہے, اس میں بھی جو ہماری جنرل باجوہ صاحب سے ملاقات ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم بھی اس میں ایک اسٹیک ہولڈر ہیں, اور ایز اے اسٹیک ہولڈر ہم اس میں واچ فل رہیں گے, اس کو دیکھتے رہیں گے کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہو. اور کراچی جو ہے صرف کراچی الون 2600 روپے سال کا ٹیکس دیتا ہے, تو کراچی کے لیے ہمیں کام کرنا ہے, ملک کے لیے کام کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ باجوہ صاحب کی اور ہماری جو عمران خان صاحب ہیں ان کی بڑی اچھی اپروچ ہے. حکومت سندھ کو بھی اس میں سمجھتا ہوں کہ وہ تعاون کر رہی ہے, اور سارے اسٹیک ہولڈرز کو انہوں نے ساتھ ملایا ہے, اور مل کے اگر کام کریں گے تو کراچی بھی ترقی کرے گا, ہمارا ملک ترقی کرے گا. بہت شکریہ. بجائے اگر آپ من پسند لوگوں کو لے کے آ رہے ہو, وہ بھی جن کا نمبر 6-7 نمبر پہ آتا ہے سینیورٹی کی بیس پہ, تو یہ چیزیں پھر اتنے بڑے ادارے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ زہر قاتل ہے, اور اس ادارے کا کردار کل کرنے کے مترادف ہے.
تو اب جب میں وہاں کینڈیڈیٹ نہیں تھا تو میرٹ کے اوپر اگر ہم دیکھا جائے تو ہمیں یہ میرے ساتھیوں کو ہمیں یہ فیل ہوا کہ خالد نواب صاحب جو ہے وہ ایک اچھی چوائس ہے. تو ہمیں کوئی شوق نہیں تھا کہ ہم خواہ جو ایک کوئی میرٹ پہ شخص آ رہا ہے تو اس کو ہم اس کا راستہ روکیں. تو خالد نواب صاحب نو ڈاؤٹ میں سمجھتا ہوں کہ ہی از اے گڈ چوائس اور یہ ڈیلیور کریں گے اور اپنی کوشش کریں گے. جو کچھ ہمارے اندر قابلیت ہے، لیاقت ہے یا محنت ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم خالد نواب صاحب کے ساتھ استعمال کریں تو آئی نہیں کر سکتے. اس میں بھی ہمیں مایوسی ہوئی کہ جب آپ اس طریقے سے ہینڈ پک لوگوں کو لاتے ہیں تو آپ ان کی صلاحیت نہیں دیکھتے بلکہ ان کی آپ ذاتی رشتہ داری یا ذاتی قرابت یا ذاتی تعلقات کو دیکھتے ہیں. تو وہ چیز ایک اتنے بڑے ادارے کے لیے جو 4000 ارب روپے کا ٹیکس دیتا ہے سالانہ، تو اتنے بڑے ادارے کے لیے اگر آپ اس طریقے سے اپنے کیا کہتے ہیں ہینڈ پک کا اصول ترجمہ کیا ہوگا کہ اس طریقے سے بندوں کو اگر آپ لے کے آئیں تو خوش ہے جی کیا ہوگا